السلام علیکم ناظرین، آج فتح جنگ میں پیر سید محمد شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک روزہ عرس تھا جی۔ اس کی میں نے مفصل رپورٹ تیار کی ہے۔ خصوصی خطاب جو ہے معظم الحق صاحب ہیں سرگودا سے تشریف لائے تھے، ان کا تھا جی۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض جو ہے حافظ عدنان جمیل، حافظ میاں محمد سلطانی نے سر انجام دیے جی۔ نعت شریف میں حافظ محمد جعفر، عدیل خان، سید محمد شاہ دندہ شاہ بلاور سے تھے جی، اور ایک نعت خان جو تھے محمد صدیق، انہوں نے تو سماعی باندھ دیا، بڑی اچھی انہوں نے نعت پیش کی۔ یہ ہے جی مزار کا منظر، آپ کو دکھا رہے ہیں جی، مزار ہے یہ دیکھیں، بڑی خوبصورتی سے اندر اس کو سجایا گیا جی مزار کو۔ دو ہستیاں یہاں دفن ہیں جی۔ اس وقت جو سجادہ نشین ہے پیر محمد قاسم شاہ ہمدانی صاحب ہیں جی۔ بڑی اچھی انہوں نے محفل کرائی ہے جی، اور بڑا اچھا پروگرام کرایا اور اس مبارک پہ۔ یہ ہے مزار کا منظر، اور یہ ہے لوگ جی، بڑی تعداد میں آئے ہیں جی لوگ یہاں موجود۔ ناظرین، اس موقع پر قوالی پیش کی گئی، نعتیں پیش کی گئیں، پیر صاحب کے بیٹوں نے منقبت پیش کی، اور پیر صاحب نے خود بھی ایک بڑا مفصل خطاب کیا ہے۔ یہ ہے یہ بیرونی منظر مزار کا۔ آپ کو مفصل رپورٹ سناتے ہیں جی جو میں نے تیار کی ہے جی ناظرین۔ لڑے ہیں نینا جب سے لڑے ہیں نینا، تن کی ہے سدھ نمن کی جادو، من مورتی سجا کے اس دن کروں میں پوجا، من مورتی سجا کے اس دن کروں میں پوجا، آنکھیں نہ پھوڑ ڈالوں جو سمائے کوئی دوجا، آنکھیں نہ پھوڑ ڈالوں جو سمائے کوئی دوجا۔ اللہ کا نیک بندہ موجود ہو، اس اللہ کے نیک بندے کے گھر کے ارد گرد اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے چادر 70 گھروں پر تان لیتے ہیں۔ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر دنیا داروں کا خوف ہوتا ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی بندہ کیسے بنتا ہے، اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے، اللہ کا مقرب کیسے بنتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بندہ نفل عبادات کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ عرض کی مولا تو ہاتھوں سے پاک، تو آنکھوں سے پاک ہے، مولا تو کس طرح ہاتھ بن جاتا ہے؟ میرے دوست جواب ایک کوئی ملتا ہے کہ میری شیان شانی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ پاک اعضاء سے پاک ہے، اللہ پاک جسم سے پاک ہے، لیکن یاد رکھو وہ اپنے نیک بندوں کے اندر وہ صلاحیت رکھتا ہے، وہ مقام رکھتا ہے، اپنی شیان شان ان کے اندر وہ خوف ڈال دیتا ہے۔ وہ دنیا داری کی جانب نہیں جاتے، غلط کام ہو رہا اسے نہیں دیکھتے، غلط بات ہو رہی اسے نہیں سنتے، غلط چیز کو نہیں پکڑتے، غلط محفل کے اندر نہیں جاتے۔ لوگ اللہ کا ولی وہ بنتا ہے جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے، اللہ اللہ کا زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اسے مقام عطا کرتا ہے کہ وہ زندگی کے اندر دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے پھر رب مقام عطا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پر دنیا والوں کی زبان پہ اس کا تذکرہ جاری کر دیتا ہے۔ عقیدت بحضور سرور دو جہاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ میں بصد احترام ملتمس ہوں حضرت علامہ حافظ عدیل خان صاحب سے کہ وہ آئیں اور آقا کریم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔
شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی میں زموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر سات سمندر بھی نہ چھوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا کہ سادات ہمدانیہ اور ہمارے جد امجد ان کی کیا تعلیمات ہیں اور وہ کیا تھے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ بہت ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے علماء کرام، انتہائی خوشی ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے فضل و کرم سے سادات ہمدانیہ کے عظیم چشم و چراغ پورے پاکستان میں الحمدللہ پھیلے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم انہی کے راستے پر چل کر صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ کون سا پیر؟ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے فضل و کرم سے ہمارے جد امجد جو تھے وہ شریعت پر چل کر لوگوں کو تعلیمات دینے والے تھے۔ گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے نبی آسرا کل جہان دا نبی دیا آسرا امام حسین دی کیونکہ خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ انہ دی پیشوا امام حسین دی خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ انہ دی پیشوا امام حسین دی نبی آسرا مریم بھی جان دی جنو رب چاولاوے جبریل جیدے بڑھے تے بنا پوچھے آنا جاوے خاتون کوئی ایہو جئی سین دی کی میں ہم سر بنے جدے قدمائیوں تے رکھے حسین سر جدے قدمائیوں تے رکھے حسین سر او صاحب حیاء امام حسین دی نبی آسرا حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضی نماز انبیاء امام حسین دی مصطفیٰ اعزاز مرتضی
انبیاء ہے ماں حسین دی نبی آسرا ہے کل جہان دا نبی دیا سرا ہے ماں حسین دی تحفظ ناموس رسالت کی توانا آواز عالم نبیل فاضل جلیل استعارہ علم و حکمت حضور خواجہ معظم الحق معظمی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو مجلہ و مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ وہ ادارہ ہے اور وہ سسٹم ہے جس کا بنیادی اور حقیقی مقصد ایک ہی ہے اور وہ انسان سازی ہے، افراد سازی ہے، بندوں کو بندگی کا شعور عطا کرنا ہے، انسانوں کو انسانیت کا لب و لہجہ عطا کرنا ہے، لوگوں کو یہ بتلانا ہے، یہ سمجھانا ہے اور یہ سکھلانا ہے کہ تمہیں اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور دنیا کا اصول اور اسلوب ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے کہ ہر نائب اور ہر خلیفہ اصل کا نمائندہ ہوا کرتا ہے۔ نائب اور خلیفہ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ جسے اس نے اپنا نائب چنا ہے اور اپنا خلیفہ بنایا ہے اس کا مقام کتنا بلند ہے، اس کی شان کتنی اونچی ہے اور اس کی عظمت کس اوج ثریا پر ہے۔ آپ کسی خوبصورت مسجد کو دیکھتے ہیں، مسجد کی تعمیر اور مسجد کی خوبصورتی کو دیکھ کر ایک تو آپ حیران ہوتے ہیں، دوسرا سبحان اللہ کہتے ہیں، اور تیسرا یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس مسجد کو بنایا کس نے ہے، اس مسجد کا معمار کون ہے، اس مسجد کی تعمیر کرنے والا کون ہے۔ تو مسجد کو دیکھ کر، تعمیر کو دیکھ کر، شاہکار کو دیکھ کر بندہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس شاہکار کو پیدا کرنے والا اور اس شاہکار کو بنانے والا کتنا باعظمت ہوگا۔ تو خانقاہی نظام میں روز اول سے لے کر آج تک یہی اسلوب اور یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اور خدا کرے چلتا بھی رہے کہ خانقاہوں میں آ کر لوگ یہ سیکھیں، خانقاہوں میں آ کر لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور خانقاہوں میں آ کر لوگ اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں جو اپنا نائب بنایا ہے، اللہ نے ہمیں جو اپنا خلیفہ اور خلافت عطا فرمائی ہے، اس سے اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی آرزو کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے۔ حضرات ذی وقار، ہر ادارہ کوئی نہ کوئی مشن لے کے چلتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض و غایت لے کے چلتا ہے، کوئی نہ کوئی منشور لے کے چلتا ہے، لیکن آستانے اور خانقاہیں، ان کا مقصد صرف لنگر دینا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کرنا نہیں ہے۔ خانقاہوں اور آستانوں کا مقصد صرف مختلف حوالوں سے اور مختلف مواقع پر مختلف محافل اور مجالس سجا کر اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے۔ خانقاہوں اور آستانوں کا بنیادی
اور حقیقی مقصد جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے اور جو ہم نے بعض مقامات پر دیکھا ہے، وہ ایک ہی ہے کہ جو آستانوں کے ساتھ جڑتا ہے، جو آستانوں کے ساتھ محبت و عقیدت کا تعلق استوار کرتا ہے، اور جو آستانوں کی گدائی بادشاہی سمجھتا ہے، اور جو آستانوں پہ جھکنا اپنا کمال سمجھتا ہے، اس سارے رشتے، اس سارے تعلق اور اس ساری محبت اور اس ساری عقیدت اور اس ساری غلامی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ جھکنے والا، وہ پیار کرنے والا، وہ عقیدت کا دم بھرنے والا اپنے دل کو اللہ کا عرش بنا کے نکلے۔ آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، جو حقیقی مقصد خانقاہوں کا آج تک متفقہ طور پر طے کیا گیا ہے، وہ یہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کے سینے میں دھڑکنے والے دل کا تعارف کراتے ہوئے یہی جملہ بولا تھا کہ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ یعنی یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ جگہ ہے جس پر پیر طریقت نہیں بیٹھتا، جس پر کوئی نبی اور رسول نہیں بیٹھتا، جس پر کوئی اور عظیم شخصیت جلوہ گر نہیں ہوتی، بلکہ مومن کا دل حقیقت میں وہ مقام ہے اور وہ گھر ہے اور وہ تخت ہے جس پہ خالق کائنات جلوہ گر ہوتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، آستانوں میں اور خانقاہوں میں آنے والوں کو ہمیشہ یہی بتایا جاتا رہا اور ہمیشہ یہی تعلیم دی جاتی رہی اور ہمیشہ یہی سمجھایا جاتا رہا کہ اپنے دل کو خوبصورت بناؤ، اپنے دل کو پاک کرو، اپنے دل کو ستھرا کرو۔ حضرات عزیز وقار، آپ اس آستان جنت نشاں سے محبت رکھتے ہیں، آپ عرس پہ آتے ہیں، جمعے پہ آتے ہیں، کسی اور موقع پہ آتے ہیں اور قبلہ حضور سید قاسم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمارا دل کر رہا ہے آپ ہمارے غریب خانے میں تشریف لائیں، آپ ہمارے گھر جلوہ گری فرمائیں۔ آپ کو یہ وقت عطا فرما دیتے ہیں کہ میں 12 تاریخ کو آؤں گا، 15 تاریخ پہ آؤں گا، فلاں تاریخ کو آؤں گا۔ جب وہ دن قریب آتا ہے، آپ اپنے گھر کو سہنا بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اپنے گھر کو ستھرا کرتے ہیں، جو نامناسب چیزیں پڑی ہیں ان کو ادھر ادھر کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، چھڑکاؤ کرتے ہیں، گھر کو خوشبو میں بساتے ہیں اور مہمانوں کی بیٹھنے والی جگہ کو اور زیادہ باوقار بناتے ہیں۔ گھر کا جو سب سے قیمتی بستر ہے اس کو نکال کر بچھاتے ہیں، جو سب سے گاؤ تکیہ قیمتی ہے اس کو اس پہ سجاتے ہیں۔ آنوں پر جو لوگ آتے ہیں اور ان کے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قلب المؤمن عرش اللہ، یہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل اللہ کا تخت ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ اگر معزز مہمان کے آنے پر گھر کی صفائی اور ستھرائی کے لیے ہم اپنی ساری کوششیں صرف کر دیتے ہیں تو جس گھر میں اور جس تخت پر اللہ نے جلوہ گر ہونا ہے اس کی صفائی کا انتظام کرنا ہے یا نہیں ہے، اس کی صفائی کا اہتمام کرنا ہے یا نہیں ہے۔ حضرات عزیز وقار، منبر و محراب سے ہماری فکری تربیت ہوتی ہے کہ عقیدہ یہ ہوتا ہے، عمل یہ ہوتا ہے، اذان کے مسائل یہ ہے، نماز کے مسائل یہ ہے، روزہ کے مسائل یہ ہے، زکوٰۃ کے مسائل یہ ہیں، عشر کے مسائل یہ ہیں، حج کے مسائل یہ ہیں، بجو کے مسائل یہ ہیں، لین دین کے مسائل یہ ہیں، بزنس اور تجارت کے مسائل یہ ہیں، زراعت اور کاشتکاری کے مسائل یہ ہیں، حقوق اللہ یہ ہے، حقوق العباد یہ ہے۔ منبر و محراب سے ہماری یہ فکری تربیت ہوتی ہے اور فکری طہارت کا انتظام ہوتا ہے۔ جو آستانے ہیں اور جو خانقاہیں ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے
کہ آستانوں کے ساتھ محبت رکھنے والا اور خانقاہوں کے ساتھ عقیدت کا دم بھرنے والا ان مقامات پر اور ان درگاہوں پر صرف اور صرف اس لیے حاضر ہو کہ اس کا دل پاک ہو جائے. تندرست ہے، انسان کا سارا وجود ستھرا ہے، اور اگر یہ فسادی ہو گیا، یہ بدعملی کا شکار ہو گیا، یہ انتشار کو روحی اور روحانی پاکیزگی نصیب نہ ہوئی تو الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. میں تمام اپنے معزز احباب کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا، بچوں کا، تمام معزز مہمانوں کا دل کی اطاعت کرنے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب یہاں پہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. بالخصوص میں حضرت صاحبزادہ سید معین شاہ صاحب آستانہ علیہ قطباشی اور اللہ صاحب، اور بالخصوص ہمارے مہمان دتا شاہ بلاول سے سید محمد شاہ صاحب ہمدانی اور افتخار خان صاحب بھی، اور جتنے بھی دیگر ہمارے معزز مہمان تشریف لائے، معزز علماء کرام تشریف لائے، کافی دور دراز سے احباب تشریف لائے، صحافی حضرات، دیگر جتنے بھی احباب تشریف لائے، میں فرداً دل کی عطا گرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. جس طرح آپ صبح سے تشریف لائے، یہاں پہ آپ نے محفل کو سماعت فرمایا، سرکار کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اور جو یہاں پر تربیتی گفتگو ہوئی. ہمارا یہاں پر میں ہمیشہ آپ سے یہی عرض گزار رہتا ہوں کہ ہمارا جب بھی کسی آستان پر حاضری ہمیں نصیب ہو تو یہ ارادہ کر کے جایا کریں کہ ہم اللہ کے نیک ولی کے در پہ جا رہے ہیں تو کچھ لینے کی غرض سے جایا کریں، کیونکہ جب ہماری نیت کچھ لینے کی ہوگی تو پھر وہ انسان کبھی وہاں سے خالی نہیں لوٹتا. تو ہمیں ہمیشہ جب ایسی جگہوں پر، ایسی بارگاہوں پر اللہ کے نیک ولیوں کے در پر حاضری کا موقع اللہ ہمیں عطا فرمائے تو یہ حاضری کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں، ہم اللہ رسول کی محبت کے طلبگار بن کر جائیں، حضور کی غلامی کے طلبگار بن کر جائیں، اور اپنی بخشش کا سامان وہاں سے لینے کے لیے اس طرف سے ہم وہاں پر ہمیں جانے چاہیے، کیونکہ یہ وہ آستان ہے جہاں پر روحانیت کا چشمہ، اس کا فیض جاری و ساری ہوتا ہے، اور آنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے محروم نہیں رہتے ہیں، بشرطے کہ کوئی بندہ سچا طالب بن کر آئے. ایسے نیک لوگوں کے ساتھ اگر نسبت جڑ جائے تو انسان جو ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن جیسا کہ حضرت صاحب بھی بیان فرما رہے تھے کہ دل یہ ہمارا سب سے پہلا جو ہے، یہ ہمارا جو ہمارے پورے جسم کے اندر ایک دل کا ٹکڑا ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر یہ درست ہو جائے تو تمام معاملات درست ہو جاتی ہیں. اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ جب دل پاک اور صاف نہیں ہوتے ہیں تو جس زمین پر سیم ہو وہ ایک بنجر زمین ہوگی، اس سے کبھی فصل نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح جو دل پاک نہیں ہوتا اس سے کبھی نیکی کی اور خیر کی فصل وہاں سے اگ نہیں سکتی ہے. خیر کی اور نیکی کی فصل وہیں سے اگے گی، اور انسان کے دل میں یہ طلب تبھی آ سکے گی جب انسان کا دل صاف اور پاک ہوگا. ایسے آستانوں پر ہمارے حاضری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد ہماری کیا پوزیشن اسی طرح ہے جیسے پہلے تھی. اگر اسی طرح ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ ہم اپنے اس امتحان کے اندر کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ جب ہم آتے ہیں تو یہ ایک بیٹری چارج ہوتی ہے. اگر آ کر بھی انسان محروم رہے، یہاں سے اسے کچھ حاصل نہ ہو سکے، تو پھر وہ اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے. اپنے اندر کے معاملات کو ہمیں
اچھی نیت کے ساتھ جب درست کر کے آئیں گے تو پھر یہاں سے بیٹری چارج ہو کر جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کے نیک ولیوں کا در ہے اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں پر بارش برستی ہے نا تو وہاں پر انسان گیلا ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی جب رحمت برستی ہے تو زمین سے سبزہ اگتا ہے۔ تو جہاں پر ایسے مراکز میں آئے انسان تو انسان کا دل نور علی نور ہو جانا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ ذی وقار سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کا ساری زندگی جو ان کا مشن رہا کہ وہ معراج شریف کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ ان کی اپنی زندگی کا ایک معمول تھا، تو اسی سلسلے کو ہم نے یہاں پہ جاری رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہماری یہاں پہ اس سال فاضل عربی کی کلاس بھی آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم جو ہیں اس کے علوم جو ہیں یہاں پہ جاری و ساری ہیں۔ تو آپ جو یہاں پر وابستہ ہیں یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دین کا علم ضرور دلوانا چاہیے۔ جب ہم دیگر معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر ہم سب چیزیں سوچتے ہیں اور اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے حوالے سے بڑی اچھا ایک پلاننگ اور اہتمام کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ ایک اپنا اچھا بچہ جو لائق فائد بچہ ہو، اس کو ہم اللہ رسول کی محبت اور اللہ رسول کی دین کی تعلیم سے اس کے سینے کو روشن کریں، قرآن کی تعلیم سے اس کے سینے کو روشن کریں، تاکہ مرنے کے بعد ہماری قبر میں اجالے کا سبب بن سکے۔ تو یہ نیت ہمیں رکھنی چاہیے اور خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے جتنے بھی وابستگان ہیں میں یہی گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ کی دلی عقیدتیں ہیں یہاں پہ دربار شریف کے ساتھ، جو محبتیں آپ کی ہیں دربار شریف کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ کی یہ محبت اپنے پیر کے اس مشن کے ساتھ بھی ہونی چاہیے کہ اللہ رسول کے دین کے فروغ کے لیے، اس دین کی تعلیم کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف لانا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ان بزرگان دین کی زندگی کا ایک مشن تھا، اس مشن کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جتنے بھی آپ تشریف لائے، جو صبح سے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، تو کل کے آپ تشریف لائے ہیں، تو یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے بارگاہوں میں جو ہم خدمت کرتے ہیں یہ ہمارے لیے سعادت کا باعث ہوتی ہے، اور یہ خدمت ضائع نہیں جاتی ہے، اس کا اجر ہمیں اللہ رسول کی بارگاہ سے ضرور ملے گا، کیونکہ نیک لوگوں کے در پر جو حاضری کا موقع ملتا ہے، جو خدمت کا موقع ملتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انسان پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، ورنہ ایسے نیک لوگوں کی محبت اور ان کی بارگاہوں میں ہر بندہ آ نہیں سکتا۔ وہی آتا ہے جو خوش نصیب ہوتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتا ہے وہ جب آتا ہے تو پھر محروم بھی نہیں رہتا۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں غلامی عطا فرمائے۔ یہاں سے جو ایک مشن ہے، جو یہاں سے ان بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں، وہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ حقیقت میں اللہ رسول کی تعلیمات ہیں، جو ان بزرگان دین نے جس کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھوڑنا بنایا، جس کی وجہ سے آج اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ سرخرو ہوئے، کیونکہ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہیں، پھر دنیا والے بظاہر یہ سمجھیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ لوگ اور وہ دل جو اللہ کے ذکر سے آباد ہوتی ہیں، ظاہری طور پر آنکھیں بند ہونے کے باوجود، زیر زمین جانے کے باوجود، وہ دل جو اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں وہ آستان پھر آباد اور شاد ہی رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی ہستیوں کی محبت عطا فرمائے، اور یہاں سے ہمیں جو تعلیم ملتی ہے کہ احباب ذی وقار ہمیں اللہ رسول کی محبت کو اپنانا ہے، ہم نے ہمیشہ زندگی میں سچ کو اپنانا ہے، ہم نے ہمیشہ زندگی میں اچھے اعمال کو اپنانا ہے، ہم نے حقوق العباد کو اپنانا ہے۔ یہ یہاں کی تعلیمات ہیں بزرگان دین کی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سب احباب اپنے دلوں میں جو حاجات لیے بیٹھے ہیں، یقیناً یہ وہ لمحات ہیں جو قبولیت کے لمحات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا قبول ہوگی۔ جو احباب درود پاک پڑھ کے آئے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجھے ملک ڈال دیں۔ اب سب ملک کرتے ہیں، میں قبول کرتا ہوں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا رحمن الرحیم، ہماری اس محفل کو، ذکر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ جو یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنا فرمائی گئی، جو یہاں پر تربیتی گفتگو ہوئی، اللہ پاک اس تمام عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کر
اس تمام کا ثواب، اسلام کا ثواب، جملہ ذکر و اذکار کا ثواب نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بڑے ادب سے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی وسیلہ جلت 1,24,000 کم و بیش پیغمبر گزرے ہیں، جتنے مومنین و مومنات، مسلمین مسلمات، ازواج مطہرات، تابعین تبع تابعین، اہل بیت اطہار، پنجم پاک، شہیدان اسلام، خلفائے راشدین و مہاد المؤمنین، تمام کی ارواح مقدسہ کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نیک اور صالحین بندے، تمام سلاسل کے اولیاء کرام، بزرگان دین کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کے جتنے رفقا میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے، اور تمام ائمہ اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور بالخصوص اللہ پاک اس تمام محفل پاک کا ثواب، اسلام کا ثواب، جملہ ذکر و اذکار کا ثواب حضور پیر سیال لاجوال خواجہ احمد مہدوی صاحب، پیر سید احمد شاہ صفیر، محمد شاہ صفیر، علی شاہ غریب حمدانی علیہ رحمۃ کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان بزرگان دین کے فیض سے ہمیں مستفید فرما، ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین آپ دور دراز سے تشریف لائے، اللہ پاک ان کو ہر قدم کے بدل دو اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس در پہ جو اپنی محبتوں کے ساتھ، جو عقیدتوں کے ساتھ لوگ تشریف لائے، اپنے دل میں جو نیک تمنائیں لیے بیٹھے ہیں، اللہ پاک سب کی حاجات کو قبول فرما۔ اگر کوئی بیمار اس کو شفا عطا فرما، کوئی پریشان حالت کی پریشانی کو دور فرما، کوئی تنگ دست ہے اس کو غنی فرما، کوئی بے اولاد ہے تو اللہ پاک اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کو تو نے اولاد عطا کی انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما، ہم سب کو خاتمہ ایمان کے ساتھ نصیب فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے یا اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ یہ فتنوں کا دور ہے اور لوگوں کو کے اندر گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اللہ ہمیں حق کے راستے پر استقامت عطا فرما، اپنے نیک لوگوں کے ساتھ نسبتوں کو یا اللہ پاک مضبوط فرما۔ اے اللہ ہمیں دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری وہ تمام خطائیں اور وہ تمام گناہ جس کی وجہ سے یا اللہ جو تیری طرف سے آفات و بدیات کا نزول ہو رہا ہے، اللہ پاک ہم ان سے معافی مانگتے ہمیں معافی عطا فرما۔ اے اللہ ہم بہت گناہ گار اور خطا کار اور سیاکار بندے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے، اپنے نیک لوگوں کے صدقے سے اللہ پاک ہماری حاجات کو قبول فرما۔ خالی جھولیاں پھیلائے بیٹھی ہیں تیرے در پر، کوئی عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ یا اللہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ ریاکاری سے بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے تمام ان کوتاہیوں سمیت ہمارے معاملات کو معاف فرما کر ہمیں ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کے آل بیت اور صحابہ کرام کی ہمیں غلامی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندگی کی سانسیں باقی ہیں ہمیں حضور کی محبت کی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پہ جو ادارہ چل رہا ہے، جو اس کے معاونین ہیں، اب نئے یہاں پہ ہم نے لنٹر بھی ڈالا ہے، دیگر معاملات میں جو احباب ہمارے ساتھ معاون ہیں، بچوں کی کفالت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں مال جان زدہ خون برکت عطا فرما۔ ان کے آباء و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ پاک ان کی مغفرت فرما۔ جہاں بھی اللہ دینی ادارے چل رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک سب بچوں کو کامیابیاں عطا فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہم سب کو دین و دنیا کی بنائیاں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں پیر محمد قاسم شاہ ہمدانی صاحب نے تمام مریدین کو اور جو آئے ہوئے دور دراز سے مہمان ان کو لنگر کی دعوت دی۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کے ساتھ فتح جنگ سے اجازت دیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔